اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک یوٹیوب چینل شراز ٹی وی۔ اگر آپ شراز ٹی وی چینل پر نئے ہیں تو ہمارے شراز ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے خانہ کعبہ کی تاریخ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کی کہ خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ ہے، جیسا کہ آسمان میں بیت العمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، جس جگہ پر جاگ پیدا ہوئی تھی، اور پھر وہ جاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا پر مار کر 7 زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا کوٹ لبان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہرا اور طور زیتون بنیاد پر کر نشانیاں کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طواف نومی تک کعبہ اس حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح روکی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے اور آ کر دعا مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور اس کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ ان کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ سایہ رہے۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا اسلامک یوٹیوب چینل شراز ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔